ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیلۃ القدر کی یہ دعا سکھائی: اے اللہ، تو بہت بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بخشش عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر کی توقع سے رکھے، اسے اس کے رمضان سے پہلے کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو لیلۃ القدر کی رات عبادت کے قیام کی غرض سے اور اجر کی توقع سے کھڑا ہوا، اسے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی برکات کا بہت سے اولیاء نے خود مشاہدہ کیا ہے اور اپنی روحانی آنکھوں سے انوار کو آسمان سے اترتے دیکھا ہے۔ روحانی علماء جو مسلم امت میں گزرے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور طاق راتوں میں بالعموم یہ رات 27 رمضان کو ہوتی ہے۔ ایک روایت میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہوئے فرمایا: اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا تھا، یقیناً وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک تمام نمازیں بعد جماعت ادا کی، اس نے لیلۃ القدر کا بڑا حصہ پا لیا۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: شب قدر میں جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: شب قدر نرمی اور آسانی والی خوشگوار رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے، اور شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شعاع کے سرخی مائل اور کمزور ہوتی ہے۔ شب قدر کی کچھ دیگر نشانیاں سلف صالحین اور اہل اللہ کے تجربات کی روشنی سے بھی ثابت ہیں۔ وہ یہ کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا اطمینان محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات معتدل رہتی ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان المبارک کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرہ میں ایک ایسے ترکی خیمے میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرہ کے شروع میں اپنے دستے مبارک سے چٹائی کو پکڑ کر خیمے کے ایک کونے میں کر دیا اور اپنا سر باہر نکال کر لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا،
پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے وحی کی گئی کہ لیلۃ القدر کی یہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص اعتکاف کرنا چاہے وہ اس آخری عشرہ کا اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ رات طاق راتوں میں ہے، اور میں اس رات کی صبحوں کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جن نیکیوں میں وہ اعتکاف کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا تو ان میں سے اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی فضیلت پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بعض لوگ پوری رات نفل نماز پڑھنا ہی ضروری سمجھتے ہیں، اور کچھ تو اس سے بھی بڑھ کر مخصوص صورتوں کے ساتھ خاص انداز میں نماز پڑھنا ضروری خیال کرتے ہیں، لیکن اس رات میں کسی خاص قسم کی عبادت کا تعین نہیں کیا گیا۔ نفل نماز پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں مانگیں، یا دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس کے احسانات اور عظمت کو سوچ سوچ کر اس کی محبت دلوں میں اتارنے اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ سب عبادات میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ طبیعت پر جبر کر کے رات بھر جاگنے کی تدبیریں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا وہ نماز ادا کرتے وقت اونگتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ نفل کی خاطر فرض یا واجب کو چھوڑ دیا جائے، یا اس میں کوتاہی سے کام لیا جائے۔ عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے جو رغبت اور شوق سے ادا کی جائے۔ انشراح صدر سے جتنی دیر عبادت کر سکیں کریں، جب تھکاوٹ ہو جائے یا نیند کا غلبہ ہو اور دل جمی نہ رہے کہ زبان سے کچھ کا کچھ نکلنے کا اندیشہ ہو تو سو جائیں، اور فجر کی نماز باجماعت میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر کی برکات اور فضائل کو بھرپور انداز میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔